مسند احمد میں حدیث پاک ہے 5ویں جلد میں 408 نمبر روایت کہ وہ صحابی رسول آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بکلمات اعیش بہن، کچھ ایسی باتیں مجھے بتا دیجئے کہ جن کو زندگی بھر میں پلے باندھ لوں۔ اور ساتھ ایک اور عرض کی، کیا؟ فرمایا کہ وَلَا تُقْصِرُوا عَلَيَّ فَأَنْسَا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی زیادہ باتیں نہ بتائیے گا، مجھے یاد نہیں رہتا، مجھے بھول جاتی ہیں، یعنی کہ چند ایک باتیں جو میری زندگی بھر میرے لیے فائدہ مند ہو، جن کو میں پلے باندھ لوں اور زندگی ساری ان کو یاد رکھوں، اور زیادہ باتیں بھی نہیں، چند ایک۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ مزاج شناس ماہر نفسیات، تو آپ نے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کیا کہا؟ فرمایا کہ اجتنب الغضب، غصے سے پرہیز کر، غصہ نہ کیا کر۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں نا غصہ ایسا کردار ادا کرتا ہے کہ ان کی ساری زندگی ناخوشگوار گزرتی ہے، بات میں غصہ کرنا، بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں، لیکن غصے پر قابو نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا نا کچھ باتیں بتائیں میں ساری زندگی یاد رکھوں، تو آپ نے ایک ہی بات بتائی جو اس کے لیے بہترین تھی، فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ ثم اعاد علی، اور وہ صحابی رسول پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور باتیں بتا دیں، تو آپ نے پھر وہی کہا کہ اجتنب الغضب، غصہ نہ کیا کر، غصے سے پرہیز کر، تیرے لیے یہی بہتر ہے، غصہ نہ کیا کر۔ اب غصے پر قابو پانا یہ بہت بڑی بات ہے، وگرنہ کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے اور جن کو سال ہا سال ہو گئے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف چند لمحوں کے غصے کی وجہ سے۔ غصے پر قابو نہیں تھا، کسی نے گالی دی یا کسی نے تھوڑا برا کہہ دیا، فوراً گن نکالی اور فائر کر دیا اور اب جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ غصے پر کنٹرول نہیں ہے، غصے میں ہوش ہی ختم ہو جاتی ہے، عقل موف۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ خوشگوار زندگی چاہتے ہو نا تو یہ بات پلے باندھ لو، غصہ نہ۔ دیکھو غصہ ایک فطرتی چیز ہے، ایک فطری عمل ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن غصے کی حالت میں فیصلے کرنا، باتیں کرنا، کام کرنا یہ نقصان دہ ہے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ دین اسلام میں فرمایا کہ میرے نزدیک بہادر اور پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ کسی کو بچھاڑنے والا، کسی کو گرانے والا بڑا پہلوان نہیں ہے، جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے وہ بڑا پہلوان ہے، وہ بہادر انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الغضب من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہے نا کہ شیطان کی طرف سے جو بھی چیز آئے گی وہ بلائی نہیں ہو سکتی، وہ اچھی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو غصہ نقصان دہ چیز ہے، بڑے بڑے گہرے اور مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں غصے میں آ کر فیصلے کی وجہ سے، اور ساری زندگی کے پچھتاوے رہ جاتے ہیں، کاش میں ایسے نہ کرتا، کاش میں ایسے نہ کہتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ غصے سے پرہیز کرو، بات بات پہ غصہ کرنا یہ زندگی کو، خوشگوار زندگی کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ اور آپ نے علاج بتایا، فرمایا کہ جب کبھی تمہیں غصہ آئے نا، تم کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، غصہ آیا لیٹ جاؤ۔ غصہ آیا، شدید غصہ ہے، فرمایا پانی پی لو۔ غصہ آیا ہے، اس کا علاج ایک یہ بھی بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ غصہ آیا ہے، وضو کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، بڑکیلی چیز وہ ہماری طرف بیچ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس بڑکتی ہوئی آگ کو، غصے کی بڑکتی ہوئی آگ کو پانی سے ٹھنڈا کرو، اللہ سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پانی پی لو یا پانی سے وضو کر لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔